شاہی جس نے شاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کلمے تیرگی سے، جس نے کلمے تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دادے کی بات بھی سنا دوں اور پوتے کا مقام بھی بتا دوں اور اسی کے بعد ختم کرتا ہوں۔ دادا کہتا ہے ربی لا تخزنی یوم یبعثون، لا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کس کی دعا ہے جی؟ سیدنا ابراہیم کی، سیدنا ابراہیم کی دعا ہے، اے اللہ مجھے حشر کے دن کے نقصان سے بچانا، لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، مال دولت سے نہیں تیرے کرم سے ڈگری بنے گی، میں اس دن کی کامیابی کی بھیک مانگتا ہوں۔ یہ کس کی دعا ہے؟ دادے کی دعا ہے۔ اب پوتے کی سنیے، سورہ تحریم میں فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، یہ دعا نہیں عطا ہے، یہ دعا نہیں عطا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی، حشر کے دن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا، وعدہ کرتا ہوں اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا، صرف محبوب کی نہیں والذین آمنوا معہ، اس کے غلاموں کی دل آزاری بھی نہیں ہونے دوں گا، اس کے وفاداروں کا دل بھی نہیں دکھنے دوں گا، نورہم یسعی بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یوں تو سب آئیں گے حشر میں، لیکن جب اللہ کا محبوب آئے گا اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے وفاداروں کے ساتھ، تو قرآن کہتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم وبأیمانہم، نور کا سیلاب ہوگا ان کے آگے، ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے پیچھے، نور کا سیلاب، اور نور بھی ساکن نہیں متحرک جیسے بادشاہوں کے ارد گرد نوکر گھومتے بھاگتے دوڑتے ہیں نا، نور بھاگ کر دوڑتا ہوگا اللہ کے محبوب کے ارد گرد، اور حشر والے دیکھیں گے یہ منظر کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ یہ پوتے کا مقام ہے، وہ دادے کا مقام ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا میرے علی مکہ والوں سے کہو محمد تمہیں انتقام کی آگ میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا، دامن رحمت میں لے لینے کے لیے آیا ہے، تم نے ستایا تھا ہم معاف کر کے دکھائیں گے، یہ ہے میرے آقا کی سیرت۔ یہ سرننگے کون آ گئی؟ بلال یہاں کوئی نہیں آ سکتی، حاتم کی بیٹی آ گئی تھی،
رحمت عالم نے فرمایا یہ میری چادر اس کے سر پہ ڈالا. عرض کیا گیا اللہ کے رسول یہ مشرکہ بنت مشرک ہے، مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، مشرک کی بیٹی ہے، اور اسلام قبول نہیں کیا، اس نے جنگی قیدی بن کے آ گئی ہے، انہوں نے مزاحمت کی ہے، مقابلہ کیا ہے مجاہدین کا. رحمت عالم نے فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، وہ دوست کی ہو یا دشمن کی ہو. جس طرح میں اپنی فاطمہ کے سر سے چادر اتری ہوئی برداشت نہیں کرتا ہوں، اپنے کسی حریف کی بیٹی کے سر سے بھی چادر اتری ہوئی برداشت نہیں کروں. میرے آقا کی سیرت بنی نوع انسان کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، چاہے وہ کسی مذہب کسی دھرم کو ماننے والا ہو، لیکن میرے آقا کی سیرت پوری انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے. آج عالم انسانیت کو امن و سلامتی کی ضرورت ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں بالآخر انہی کے دامن میں آنا ہوگا، امن تو آمنہ کے لال کے قدموں میں ملے گا. نہ سوال نہیں گھبرا گئے، چیٹی بیٹی کرنا چاہتے ہیں، آؤ فیصلہ کریں. ہم نے جو کچھ بنایا تھا اسے ختم کر دیں. میں نے کہا یہ چھت کیوں ماری تھی، بنایا کیوں تھا؟ تو بڑے ہیرو بنے تھے، پینر بنے تھے، ہم نے نیوکلیر انرجی حاصل کر لی ہے، ایٹمی طاقت بن گئے ہیں. اب سب لڑ رہے ہیں، جس نے بھی پتن دبایا سب کا بیڑا غرق، آؤ سب مل کے ختم کریں. اور رحمت عالم کی سیرت پکار کے کہہ رہی ہے امن تو ادھر ملے گا، امن تو ادھر ملے گا. رحمت عالم کا پیغام ہے امن و سلامتی آج پوری انسانیت کے لیے نجات کا آخری راستہ ہے، آخری راستہ ہے نجات کے لیے. کہیں اور تمہیں امن نہیں ملے گا سوائے رحمت عالم کے رسوا کردار میں. اللہ آپ کو اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے کردار سے اپنے آقا کی سیرت کو اور اپنے آقا کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے رکھ سکیں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں ہم اچھے ہو جائیں تو اسلام کی پذیرائی کا ایک انقلابی دور شروع ہو جائے. یہاں آپ جن لوگوں میں رہتے ہیں یہ نہ بخاری پڑھتے ہیں، نہ مسلم، نہ ابو داؤد پڑھتے ہیں، نہ ترمذی، سیاہ ستہ نہیں پڑھتے، سیاہ اربع نہیں پڑھتے. وہ آپ کو پڑھتے ہیں، وہ آپ کو پڑھتے ہیں. اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کے مذہب کو اچھا سمجھا جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر آپ اچھے نہیں تو آپ کے مذہب کو بھی تانا ضرور ملے گا. میں نے کل بھی بتایا یا وہاں جن میں بتایا کہ دہلی کی جامع مسجد پر ایک انگریز جوتے کے تسمے کھول رہا تھا، اس کا پرس گرا تو پیچھے کھڑے ہوئے آدمی نے وہ پرس اٹھا کر گورے کو دیا. بڑا شکر گزار ہوا، کہنے لگا اس میں تو میری ٹکٹ ہے، ڈالر ہے، ٹی سی ہے، بڑی مہربانی، تم تو بہت شریف آدمی ہو یار. اس نے کہا شریف وریف نہیں ہوں، پاکٹ مار پروفیشنل چور ہوں، اندر کا مال نکالنے کا فن آتا ہے، یہ تو میرے قدموں میں آ پڑا، لے جاؤ. اس نے کہا جب چور ہو، پاکٹ مار ہو تو واپس کیوں کرتے ہو؟ تو واپس اس لیے کرتا ہوں کہ تو عیسائی ہے، میں مسلمان. اگر مسلمان کا ہوتا تو واپس نہ کرتا. دیکھتے نہیں چرچ کے دروازے پہ نہیں کھڑا، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوں اپنی برادری کی خدمت کرنے کے لیے. وہ اور چکرا گیا کہ میرا عجیب آدمی ہوں، میں تیرے مذہب کو نہیں مانتا، میں تیرا مذہب کا مخالف ہوں، اور تم میرا پرس واپس کرتا اور کہتا مسلمان کا ہوتا تو واپس نہ کرتا. یہ فلسفہ میری سمجھ میں تو نہیں آیا. اب اس چور کی آنکھوں میں آنسو کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ پرس جب گرا میرے قدموں میں آ پڑا تو میرے نفس نے کہا اٹھا کے بھاگ جاؤ، اس میں ڈالر ہوں گے، پاؤنڈ ہوں گے. لیکن پھر میرے ضمیر کے احساس نے مجھ سے کہا یہ حضرت عیسیٰ کا نام لیوا ہے، تو گناہگار صحیح، خطا کار صحیح، لیکن نام تو رحمت عالم کا لیتا ہے. یہ عیسائی ہے، تو محمدی.
اگر تو نے اس کا پرس چرا لیا اور لے کے بھاگ گیا تو حشر میں کہیں اس کا رسول تیرے رسول کو گلا نہ دے کہ محمد میرے امتی نے میرے امتی کا پرس چرا لیا تھا، اور یہ سن کر کہیں میرے آقا کی نگاہیں نیچی نہ ہو جائے۔ بس یہ سوچ کر میں تجھے واپس کر رہا ہوں۔ دوستو اگر ہم نے اتنا بھی سوچ لیا نا، اتنا، میں نے آپ کے سامنے کسی بڑے محدث، کسی مفسر، کسی ولی اللہ کی بات نہیں رکھی، بلکہ ایک خطا کار انسان کی، ایک گناہ گار انسان کی بات رکھی ہے، کیونکہ پھر آپ کہیں گے کہ ہم تو اتنے بڑے لوگ نہیں بن سکتے۔ اگر آپ ہم سے یہ توقع رکھیں کہ ہم شاہ عبد القادر گیلانی بن جائیں، جنید بغدادی بن جائیں اور مجدد الفسانی بن جائیں، ہم تو نہیں بن سکتے بھائی، ہم تو اس دور کے لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں۔ میں نے گناہ گار کی بات رکھی آپ کے سامنے، بس اتنا بھی اگر ہم نے سوچ لیا تو انشاءاللہ وہاں بہانا چاہیے، بہا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خیر عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں، میری باتیں آپ نے جس توجہ اور انعماد اور اخلاص سے سنی، شاید میں اتنا نہ بول سکتا اگر آپ کے چہروں پر مجھے اخلاص کی چمک نظر نہ آئے۔ میں انکسار نہیں کر رہا، یہ قرآن کریم میرے سامنے، نہ یہ تواضع ہے، نہ انکسار ہے، نہ کسر نفسی ہے، میں سچ کہتا ہوں۔ میرا تقریر، خطاب، مقررین، خطبہ کوئی تعلق نہیں ہے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، بہت ہی کمزور اور بہت ہی ضعیف علم و عمل کے لحاظ سے۔ اللہ کے کرم سے کوئی بات ہو جاتی، اور جب اللہ کے کچھ مخلص بندے سامنے ہوتے ہیں تو میں شرح صدر کے ساتھ بات کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے، آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے محفوظ و مامون رکھے۔ اور اسی پر اتفاق کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں جن دوستوں نے یہ کانفرنس منعقد کی، اللہ ان کے جذبے کو قبول فرمائے، اور جیسا کہ ہمارے مولانا منظور احمد الحسینی نے فرمایا، 6 اگست کو انشاءاللہ برمنگھم میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ امت مسلمہ کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اور ماضی میں بھی، حال میں بھی، اور انشاءاللہ استقبال میں بھی امت مسلمہ کی مرکزیت اسی پلیٹ فارم کے نسبت سے قائم رہے گی انشاءاللہ۔ جس طرح کل اس پلیٹ فارم پر تمام مسلمان یکجا نظر آئے، آج بھی انشاءاللہ اسی طرح ہے، آئندہ بھی اسی طرح رہیں گے۔ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے، دعائیں بھی فرمائیے، جن کو اللہ توفیق دے وہ تشریف لے جائیں، اور اپنے گرد و پیش کے حلقے میں یہ بات پہنچائیں کہ 6 اگست کی ختم نبوت کانفرنس یہ ہم سب کے لیے قابل اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔